ہمارے ساتھ مشیر وزیر اعظم برائے خزانہ اور اقتصادی امور مفتاح اسماعیل صاحب بھی موجود ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب بہت شکریہ، کیونکہ یہ رپورٹ حوالہ دیتی ہے کہ آپ لوگ مختلف ممالک کے ساتھ مل کر کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اس اقدام کو روکا جائے۔ آپ فائنانس کو سمجھتے ہیں، مشیر خزانہ ہیں، نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کو فنڈ ریزنگ کرنے میں یا انویسٹمنٹ لانے میں۔ ابھی تک کن کن ممالک سے رابطہ ہوا ہے اور کون سے ممالک نے یقین دہانی کرائی؟ سر 37 ملک ہوتے ہیں فیٹف کے اندر، ہم اس میں سے انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ 25-30 ممالک سے بات چیت کر رہے ہیں، اور مختلف ممالک نے ہم کو ہمارے اسٹیف کو سراہا ہے۔ میں اس وقت بھی جرمنی میں بیٹھا ہوں جو کہ کو اسپانسر ہے، ان کو بھی ہم نے بتایا کہ دیکھو ہم نے کیا کیا ہے۔ میں 4 دن میں 5 کنٹریز میں جا رہا ہوں۔ خواجہ آصف صاحب گئے ہوئے ہیں، حسن اقبال گئے ہوئے ہیں، خرم دستگیر گئے ہوئے ہیں، اویس لغاری صاحب بھی 2 ممالک سے مل ہو کے آئے ہیں۔ تو بہت سارا ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اپنا موقف جو ہے وہ دنیا میں بتا رہے ہیں، اور کیونکہ ہمارے پاس ایک اچھی سٹوری ہے، کیونکہ 2-3 ہفتوں میں تو ہم نے بہت زیادہ اقدامات لیے ہیں کہ جس بنیاد پہ وہ ہم کو واچ لسٹ میں ڈالنا چاہ رہے تھے وہ بنیاد ہی ہم نے ختم کر دی ہے۔ تو لہٰذا کوئی ٹینیبل ٹیکنیکی ریزن نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ہم کو ڈال سکیں اب انشاءاللہ تعالی واچ لسٹ پہ۔ تو ہم کو کافی جو لوگوں سے بات ہو رہی ہے، جو ممالک سے بات ہو رہی ہے، پازیٹیو فیڈ بیک مل رہا ہے۔ ہم کو لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس جگہ پہ نہیں جائیں گے۔ مطلب اب یہ جو سٹوری ہے یہ لکھتی ہے کہ حافظ سعید کے حوالے سے اس موشن کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بیٹھے ہیں، اور پھر 2008 کے بمبئی حملے، اب کام امریکہ کر رہا ہے، نریٹیو بیانیہ وہی ہے جو بھارت کی طرف سے الزام لگایا جا سکتا ہے، اور حافظ سعید پاکستان میں ہے۔ تو آپ کے پاس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سالڈ سٹوری ہے، وہ کیا سٹوری ہے دوسرے ممالک کو بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ ایکشن لیے ہیں، اس لیے اب بھارت کے انفلوئنس میں آ کے امریکہ یہ کر رہا ہے اور یہ نہ کیا جائے؟ امریکہ کو خود بتانے کے لیے کیا سٹوری اور دوسرے ممالک کو؟ دیکھیے یہ بات آپ کی ایک دم درست ہے شاہد صاحب کہ یہ بڑا انڈیا انسپائرڈ ہے، یہ پورا انڈیا سینٹرک ہو گیا ہے، اور یہ بڑی ایک افسوس کی بات ہے کہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن فیٹف جیسی ہے، وہ ایک ملک کی جو ہے وہ سیاست یا سازش کی وجہ سے یا شرارت کی وجہ سے وہ اس قسم کی بات کر رہی ہے۔ لیکن جو قوانین میں ہمارے بھی سخن تھا، قوانین میں ہمارے بھی کچھ کمی تھی، ہم نے بھی کچھ ایسے وعدے کرے ہوئے تھے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہ جو ان کا فیئر ایکسپیکٹیشن تھا پاکستان سے۔ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، ایک بڑی اکانومی ہے اس کی، اور فائنینشلی جو قوانین ہمارے ہوتے ہیں وہ دنیا کے ساتھ ہونے چاہیے، اور یہ پاکستان میں نہیں۔ جنہوں نے کچھ عرصے پہلے ناروے کو بات کری تھی کہ اس کو بھی واچ لسٹ میں ڈالنے کی بات کر رہے تھے، وہ پورچوگل سے بھی بات کر رہے تھے، وہ بوسنیا سے بھی بات کر رہے تھے کہ اس کو بھی واچ لسٹ میں ڈالیں۔ تو جہاں تک یہ تکنیکی چیز ہے اور قوانین کا مسئلہ ہے، وہ ہم ان سے بات سننے کے لیے تیار ہے، اور اگر ہم کو کہتے ہیں کہ دیکھو اس قانون میں یہ سخم رہ گیا تو وہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں ان سے، اگر وہ سیاسی لیول پہ بات نہ ہو، ٹیکنیکل لیول پہ بات ہو۔ لیکن جب ہم کو یہ لگ رہا ہو کہ پورا ہندوستان انسپائرڈ ہے، بھارت انسپائرڈ ہے، یہ ایک آرگنائزیشن کے یا ایک صاحب کے پیچھے پڑ گئے ہیں، تو یہ تو زیادتی ہے۔ لیکن بہرحال ان اینی کیس جو ہمارے جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس تھے، ہم نے جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز تھیں انڈر دی UN چارٹر سائنڈ ان 1948 UN کنونشن جب ہم نے سائن کیا، ہم نے وہ آبلیگیشنز پوری کر دی ہیں۔ تو ہم نے اپنا جو ہے وہ کام کر دیا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی کمیونٹی جو ہے وہ اس بات کو سمجھے گی کہ پاکستان نے اپنا کام کر دیا ہے، پاکستان کی جو ہماری ایکسپیکٹیشن، ریزنیبل ایکسپیکٹیشن پاکستان سے ہے، پاکستان وہ میٹ کر رہا ہے، اور اس کے بعد اگر ہندوستان جو چاہ رہا ہے وہ تو ایک دم شرارت ہے صرف۔ بہت شکریہ مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے۔